نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی خدا کی عطا کی بات ہو اور محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات ہو، اس میں شک کبھی نہ کرنا، اس میں شک کبھی نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبردار کر دیا بے شک کہہ کے کہ جب بھی کبھی خدا کی عطا کی بات ہو اور محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات ہو، اس میں شک کبھی نہ کرنا۔ فرمایا بے شک ہم نے، اب انا بے شک ہم نے، اب آپ ذرا اگلے لفظ میں غور فرمائیں، ہم نے۔ دیکھیے یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب وہ ایک ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہاں اپنا ذکر بھی صیغہ واحد میں کرتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنا ذکر بھی یہاں صیغہ واحد میں کرتا۔ اور اس کا ایک طریقہ بھی ہے، جب قرآن مجید میں صرف اپنا ذکر فرماتا ہے تو کہتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں۔ تو جب اپنا ذکر کیا، صیغہ واحد استعمال کیا، جب محبوب کی رفعتوں کا بیان آیا تو اپنا ذکر بھی صیغہ واحد کی بجائے صیغہ جمع میں کر دیا۔ مولا تو واحد ہے، اپنا ذکر جب کرتا ہے صیغہ واحد میں کرتا ہے، اپنے محبوب پہ اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر صیغہ جمع میں کیوں کیا؟ تو آواز آئی اے میرے بندے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اپنا ذکر صیغہ واحد میں کروں میری پھر بھی وہی شان، میں اپنا ذکر صیغہ جمع میں کروں میری پھر بھی وہی شان۔ لیکن اس کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے محبوب کے مقام کو گھٹانا چاہیں گے، میں ان کے لیے اپنا ذکر بھی صیغہ جمع میں کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی شان کو گھٹانے کا سوچنے والوں، شان گھٹانے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا کہ اس محبوب کو شان عطا کرنے والا رب اس کا ذکر کس انداز میں فرما رہا ہے۔ اسی مقام پہ پہنچ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ مر گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا بے شک ہم نے۔ اب اگلے لفظ پہ ذرا غور فرمائیں، اگلا لفظ ہے آتینا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ آتینا۔ اب اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، میں ان سے دعا لینے کے لیے عرض کروں۔ عزیز مکرم عربی زبان میں اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اس کے لیے آتے ہیں دو الفاظ۔ کتنے الفاظ؟ دو الفاظ۔ ایک آتا ہے آتینا تا کے ساتھ، جسے مجہول میں ہم دے پڑھتے ہیں، ایک آتا ہے آتینا تا کے ساتھ، ایک آتا ہے آتینا توئے کے ساتھ۔ مطلب دونوں کا دینا ہے، مطلب آتینا تا والے کا بھی دینا ہے، مطلب آتینا توئے والے کا بھی دینا ہے، لیکن ان دونوں دینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو ہے نا آتینا تا کے ساتھ، وہ ہمیشہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں چیز گن گن کے اور حساب سے دینی ہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا وآتوا الزکاۃ، وآتوا تا والا تو آیا تو علماء نے ہمیں بتایا کہ جب زکوٰۃ دینی ہو تو حساب سے دینی ہے، بغیر حساب نہیں دینی۔ تو جہاں چیز حساب سے اور گن گن کے دی جائے وہاں آتو آتا ہے تا والا، اور جو ہے آتینا توئے والا، یہ ہمیشہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں چیز گن گن کے اور حساب سے نہیں بلکہ بغیر حساب عطا کی جا رہی ہو۔ تو اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آتینا استعمال فرما کے یہ واضح کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا۔ میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اسی کی میں دلیل اسی پہ عرض کرتا چلوں کہ کیسے بغیر حساب عطا فرمایا۔ دیکھیے جب باقی انبیاء کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو ساتھ قید لگا دی، کہیں زمان کی قید کہیں مکان کی قید، تو ان کو حساب سے دی، لیکن جب باری آئی خاتم النبیین کی تو فرمایا آتینا، ہم نے آپ کو سب کچھ بغیر
حساب عطا فرمایا۔ تو نبوت اور رسالت کو دیکھیے کہ جب باقیوں کو عطا فرمائی تو ساتھ کہیں سما کی قید، کہیں مکان کی قید، جب باری آئی ہمارے آقا کی، فرمایا محبوب آپ کو کوئی نہ بغیر حساب سب کچھ عطا کیا، تو آپ کے لیے نہ سما کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، بس یہ جتنے زمانے ہیں ان سب زمانوں میں آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ آپ کے لیے مکان کی قید بھی نہیں، زمان کی قید بھی نہیں، یہ زمان ختم ہو جائیں گے، محبوب آپ کی نبوت اور رسالت کا چرچا پھر بھی ایسے ہی رہے۔ تو جب ہمارے آقا کو عطا فرمایا تو فرمایا آتوینا، آپ کو ہم نے بغیر حساب عطا فرمایا۔ اب اگلا لفظ ذرا غور کریں، آتوینا کا، اگلا لفظ کیا ہے؟ انا آتوینا کا۔ اب کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب ہے تجھے۔ کا کیا مطلب ہے؟ تجھے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں تو یہاں انا آتوینا رسول بھی کہا جا سکتا تھا، اور صرف نات کی روح سے وہ جملہ بھی غلط نہیں بنتا، انا آتوینا رسول، کہ بے شک ہم نے اپنے رسول کو سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا، لیکن لفظ رسول رب نے نہیں فرمایا، فرمایا انا آتوینا کا، تجھے بغیر حساب عطا فرمایا۔ تو مولا یہاں لفظ رسول کا ذکر کیوں نہیں فرمایا اور تجھے کا ذکر کیوں فرمایا؟